اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6689، اردو ترجمہ۔ قسموں میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید نے سنا، انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بلا شبہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ واقعی وہ انہی کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 6690، اردو ترجمہ۔ جب کوئی شخص اپنا مال نذر یا توبہ کے طور پر خیرات کرے۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا مجھ کو یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، کہا مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو ان کی اولاد میں ایک یہی کہیں آنے جانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے واقعے اور آیت ثلاثۃ الذین خلفوا کے سلسلے میں سنا۔ انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا کہ میں نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ پانی توبہ کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں صدقہ کر دوں۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 6691، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص اپنا کھانا اپنے اوپر حرام کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا اے نبی آپ کیوں چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کا کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور سورہ مائدہ میں فرمایا حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ ہم سے حسن بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا کہ عطا کہتے تھے کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے یہاں رکتے تھے اور شہد پیتے تھے، پھر میں نے اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آنبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کہے کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ چنانچہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے شہد پیا ہے زینب بنت جحش کے یہاں، اور اب کبھی نہیں پیوں گا، کیونکہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں مغافیر کی بو آتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی آپ ایسی چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ ان قنوبہ اللہ میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور
ادسران نبی اللہ بعض ازواج سے اشارہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہے کہ نہیں، میں نے شہد پیا ہے، اور مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے حشام سے بیان کیا کہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کبھی میں شہد نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا لیا ہے، تم اس کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ پھر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا۔ حدیث نمبر 6692 اردو ترجمہ۔ منت نظر پوری کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ دہر میں ارشاد، جو اپنی منت نظر پوری کرتے ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن الحارث نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کیا لوگوں کو نظر سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6693 اردو ترجمہ۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مرہ نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ وہ کسی چیز کو واپس نہیں کر سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6694 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عارض نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ حدیث نمبر 6695 اردو ترجمہ۔ اس شخص کا گناہ جو نظر پوری نہ کرے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہدم بن مضرب نے بیان کیا، کہا میں نے عمران بن حسین سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو اس کے قریب ہوں گے، اس کے بعد وہ جو اس کے قریب ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو نظر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرے گی، خیانت کرے گی اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا، وہ گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے جب کہ ان سے گواہی کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6696 اردو ترجمہ۔ اسی نظر کا پورا کرنا لازم ہے جو عبادت اور اطاعت کے کام کے لیے کی جائے، نہ کہ گناہ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا شیطان کی راہ میں، اللہ کو اس کی خبر ہے، اسی طرح جو نظر تم مانو آخر آیات تک۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے طلحہ بن عبد الملک نے، ان سے قاسم نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے نہ کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 6697 اردو ترجمہ۔ جب کسی نے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کسی شخص سے بات نہ کرنے کی نظر مانی ہو یا قسم کھائی ہو پھر اسلام لایا ہو،
ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو عبید اللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6689 سے 6697 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔